عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نمایاں ہے، جو بہت مضبوط اعصاب والے، بہت قوی اور طاقتور انسان تھے، جذبات پر قابو رکھنے والے تھے، اور اچھے سے اچھا فیصلہ سوچ سمجھ کر کرنے والے، جن کی تائید میں قرآن کی کئی آیتیں نازل ہوئی، جن کے رائے کی تائید میں عمر ابن خطاب اللہ کے ڈر سے، اللہ کی یاد کی وجہ سے کثرت سے رویا کرتے تھے۔ مسلسل آنسو بہانے کی وجہ سے ان کے آنکھوں کے نیچے نشان پڑ گئے تھے، جس طرح پانی بہنے کا نشان ہوتا ہے اس طرح کے نشان پڑ گئے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بعض پتھر بلندی سے نیچے گرنے لگتے ہیں، پہاڑ سے بلندی سے نیچے گرنے لگتے ہیں، کیوں؟ من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے، اللہ کے خوف سے۔ اللہ نے ان کے اندر بھی یہ صلاحیت رکھی ہے، گرچہ ہمیں وہ نظر آ رہا ہے غیر جاندار ہے، غیر جاندار ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم اس قرآن کو انسانوں کے بجائے کسی پہاڑ پر نازل کرتے، کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو کیا ہوتا؟ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، تو اس پہاڑ کو دیکھتے کہ وہ دبا جا رہا ہے، پھٹ رہا ہے، کیوں؟ من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولمن خاف مقام ربه جنتان۔ ہر طرح کی تعریف، بڑائی، بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس کی عبادت میں کوئی شریک نہیں۔ بے شمار درود و سلام نازل و محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو سید الانبیاء و خاتم النبیین ہیں۔ معزز بزرگوں، نوجوانوں اور خواتین اسلام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہمارے لیے بہت سارے سبق اور بہت ساری عبرتیں ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سب سے بہترین انداز میں اپنانے والے اس امت کے سب سے افضل لوگ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اگر نظر ڈالیں تو بہت سارے باتیں اور بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ ان میں سے ایک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سید الانبیاء خاتم النبیین بنایا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہوتے، ان سے گناہ نہیں ہوتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کی مغفرت کر دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دی۔ اس کے باوجود دیکھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے آنسو بہایا کرتے تھے، رویا کرتے تھے۔ آپ کی حیات مبارکہ میں ہمیں یہ ملے گا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جا رہے ہیں، کسی غم کی وجہ سے نہیں، غم کی وجہ سے آنسو گئے ہیں وہ تو خالی غم کے موقع پر، لیکن اکثر وہ بیشتر آپ کے آنکھوں سے آنسو جایا کرتے تھے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور آپ رو رہے ہیں، آپ کے آنکھوں سے آنسو جا رہے ہیں اور ہچکیوں پر آ گئے ہیں آپ، یوں معلوم ہو رہا ہے گویا ہانڈی پک رہی ہے، جس طرح سالن یا کوئی چیز کسی ہانڈی میں پکنے سے آواز آتی ہے، اس طرح آپ کے سینے سے آواز آ رہی۔ کیوں؟ آپ کے رونے کی وجہ سے۔ ہم کسی رشتہ دار کے فوت ہونے پر روتے ہیں، مالی نقصان ہونے پر روتے ہیں، کوئی بیماری میں مبتلا ہو گیا، تکلیف بہت زیادہ ہو گئی، رونا آ جاتا ہے۔ یہ رونا تو ہے، لیکن ایک رونا اللہ کے خوف سے، اللہ کے خوف سے رونا، اس کے بڑے فائدے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارا اجر رکھا ہے۔ بندہ روئے، اللہ کے خوف سے روئے، لیکن ہماری زندگی اتنی مصروف زندگی، اللہ کو یاد کرنے کی فرصت نہیں، اللہ کے خوف سے کہاں رونا؟ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم۔ صحیح اور سچے مومن تو وہ ہوتے ہیں جن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، ان کے دلوں میں خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ بندہ دشمن کے خوف سے ڈر سکتا ہے، کسی نقصان سے ڈر سکتا ہے، اس سے بھاگنے کی کوشش کرے گا، لیکن اللہ کا خوف انسان کے پاس جتنا زیادہ ہوگا وہ اللہ سے اتنا زیادہ قریب ہوگا۔ قرآن عظیم الشان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے آنسو بہانے کا ذکر کیا، اللہ کے خوف کا ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَخْشَوْنِي، تم مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو، مجھ سے خوف کھاؤ۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر اللہ سے ڈرنے اور اللہ سے خوف کھانے کا ذکر کیا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ ایمان والوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جس طرح ڈرنا ہے اس طرح ڈرو، صرف دعویٰ نہیں، حقیقت میں جس طرح ڈرنا ہے اس طرح ڈرو۔ تمہیں موت صرف مسلمان ہو اس حالت میں ہے، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے نہیں، اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے موت آئے، کیونکہ اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے اگر موت آئے گی تو وہ حسن خاتمہ ہوگا، بہترین انجام ہوگا اس کا۔ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے موت آئے گی تو وہ برا خاتمہ کہلائے گا، برا خاتمہ۔ ایسے کتنے لوگوں کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ تھیٹر گیا تھا فلم دیکھنے کے لیے، دوران فلم اس کا انتقال ہو گیا، یہ حسن خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی کتنے لوگ ہیں جو گناہ کرتے ہوئے اس دنیا سے نکل جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی اللہ کے خوف سے پریشان ہو جایا کرتے تھے، ڈرا کرتے تھے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میت کے ساتھ قبرستان گئے، قبر کھودی جا رہی ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جا رہے ہیں، بہت زیادہ آپ نے آنسو بہائے۔ اس کے بعد آپ نے صحابہ سے کہا کہ یا اخوانی اعدوا لمثل ھذا، کہ دیکھو بھائیوں، یہ قبر یہ بہت مشکل والا مرحلہ ہے، اس مرحلے کے لیے تیاری کرو، اس مرحلے کے لیے یہاں سے گزرنے کی تیاری کرو۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ رویا کرتے تھے۔ مکہ کے ابتدائی ایام میں مکہ چھوڑنے کا ارادہ کیا، کیونکہ قرآن آزادی سے نہیں پڑھ سک رہے، نماز آزادی سے نہیں پڑھ سک رہے۔ مکہ کے باہر ایک مکہ کے سردار سے ملاقات ہوئی، کہا کہ کہاں جا رہے؟ کہا کہ نہیں، مکہ چھوڑ دے، اللہ کی عبادت نہیں کر پا رہا۔ تو کہا کہ ابو بکر تمہارے جیسا آدمی مکہ سے باہر نہیں جا سکتا، اگر تم مکہ سے باہر چلے جاؤ گے تو کمزوروں اور ضعیفوں کی دیکھ بھال کرنے والا کون ہوگا؟ لوگوں کی مدد کون کرے گا؟ تم آؤ میرے ساتھ۔ ابن دغنہ نام تھا اس کا، وہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو ساتھ لیے مشرکین مکہ کے پاس گیا اور کہا کہ دیکھو میں نے ابو بکر کو پناہ دی، اس سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کرے۔ اس زمانے کا یہ اصول تھا کہ کوئی سردار کسی کو پناہ دے دیتا تو سب کو خاموشی اختیار کرنا پڑتا۔ اس نے اعلان کر دیا میں نے ابو بکر کو پناہ دی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ مشرکین مکہ نے ابن دغنہ سے کہا کہ ہم تمہارے کہنے پہ پناہ دیے تھے، لیکن ہم اس کو برقرار نہیں رکھ سکتے۔ اس کی وجہ یہ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے صحن میں ایک چھپر میں نماز پڑھا کرتے تھے، قرآن پڑھا کرتے تھے، اور جب قرآن کی تلاوت کرتے تو اپنے آپ پر قابو نہیں رکھتے تھے اور بہت زیادہ رونے لگتے تھے۔ ان کے قرآن کی تلاوت اور ان کے رونے کی وجہ سے آس پاس کے گھروں کے لوگ، ان کی عورتیں، ان کی بچے جا کر دیکھا کرتی تھی۔ مشرکین مکہ نے کہا کہ ہمیں ڈر ہے ہماری عورتیں اور ہمارے بچے اور ہمارے گھر والے ان سے متاثر ہو جائیں گے، اس لیے ہم اب چاہتے ہیں کہ تم ان کی پناہ ختم کر دو۔ اس نے ابو بکر سے بات کی کہ مسئلہ ایسا ہے، تو کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہاری پناہ چھوڑ دے رہا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض کے ایام چل رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بمشکل لوگوں کی امامت کر رہے ہیں۔ جب مرض بڑھ گیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کی نماز پڑھائے، لوگوں کو نماز پڑھائے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹی ہونے کے ناطے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھی طرح جانتی تھی۔ کہا کہ اللہ کے رسول ابو بکر کو نہیں، ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو حکم دیجئے، کیونکہ ابو بکر بہت زیادہ رونے والے ہیں، نماز پڑھانے کے لیے آپ کے جگہ پر کھڑیں گے تو پھر اختیار نہیں رکھ پائیں گے اپنے آپ پر، وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو بہت زیادہ روتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نمایاں ہے، جو بہت مضبوط اعصاب والے، بہت قوی اور طاقتور انسان تھے، جذبات پر قابو رکھنے والے تھے اور اچھے سے اچھا فیصلہ سوچ سمجھ کر کرنے والے، جن کی تائید میں قرآن کی کئی آیتیں نازل ہوئی، جن کے رائے کی تائید میں عمر ابن خطاب اللہ کے ڈر سے، اللہ کی یاد کی وجہ سے کثرت سے رویا کرتے تھے۔ مسلسل آنسو بہانے کی وجہ سے ان کے آنکھوں کے نیچے نشان پڑ گئے تھے، جس طرح پانی بہنے کا نشان ہوتا ہے اس طرح کے نشان پڑ گئے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، سورہ طور کی آیت پر پہنچے اِنَّا عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو تمہارے رب کا عذاب نازل ہونے والا، یقینی ہے، اِنَّا عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ، کوئی ٹال نہیں سکتا اسے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا روتے ہیں کہ رونے کی وجہ سے بیمار پڑ جاتے ہیں، لوگ عیادت کے لیے آنے لگتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اچھی طرح پہچانے تھے، اللہ کی عظمت سے واقف تھے، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی ان کے دلوں میں بیٹھی ہوئی تھی، قیامت کے سارے منظر ان کے سامنے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح قیامت کے دن بندوں سے حساب لے گا ان کے سامنے تھا، ترازو قائم کیا جائے گا، نامہ اعمال تولے جائیں گے، ان کے سامنے ساری باتیں تھیں۔
اس لیے وہ اپنے آخرت کو ہمیشہ ذہن میں رکھا کرتے تھے، اللہ سے ڈرتے تھے، اور ساتھ ساتھ ڈرتے تھے کہ قیامت کے دن کوئی پریشانی میں مبتلا نہ ہو جائے۔ ایک مشہور واقعہ جس کا ہم نے کئی دفعہ ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول، میرے پاس غلام اور نوکر چاکر ہے جو میری غیر موجودگی میں میری خیانت کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، میرا مال ہڑپ کر لیتے ہیں، میں ان کو سزا دیتا ہوں اور سزا کے طور پر انہیں مارتا ہوں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی مجھے پکڑے گا؟ تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، تمہارا سزا دینا اور ان کا خیانت کرنا دونوں کو دیکھا جائے گا۔ اگر تمہاری سزا ان کی خیانت کے برابر ہے تو کوئی بات نہیں، ان کی خیانت سے زیادہ اگر تم نے سزا دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے حساب لے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ وہ آدمی تھوڑی دیر کے لیے وہاں سے اٹھ کر چلا گیا، پھر کچھ دیر کے بعد آنسو بہاتے ہوئے آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول گواہ رہی ہے، میں اپنے سارے نوکر چاکر سب کو آزاد کر دیتا ہوں۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اگر مجھے پکڑ لیا تو یہ میری بڑی پریشانی اور مصیبت ہو جائے گی۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ ہم قیامت کے دن انصاف والے ترازو قائم کریں گے، ترازو میں اعمال تولے جائیں گے۔ اعمال کیسے تولے جائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال کو جسم عطا کرے گا، اعمال کو جسم عطا کرے گا، اعمال کو بولنے کی طاقت دے گا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن بندے کی سفارش کریں گے، روزہ اور قرآن بندے کی سفارش کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم انصاف والے ترازو قائم کریں گے۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی پر بھی کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے، کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر رائی دانے برابر بھی کوئی عمل ہوگا تو ہم اس کو بھی لائیں گے، کوئی چیز چھپے گی۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ اللہ کے رسول، اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑے، حساب کتاب لے، آخرت میں پریشانی ہو، اس سے بہتر یہ ہے کہ میں ان کو آزاد کر دوں، میرے لیے بھی بہتر، ان کے لیے بھی بہتر۔ کیوں؟ اللہ کے خوف کی وجہ سے، آخرت کے خوف کی وجہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سارے کے سارے آخرت سے ڈرا کرتے تھے، آخرت سے ڈرا کرتے تھے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، عشرہ مبشرہ میں جن 10 لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی، ان میں حضرت عثمان شامل، تیسرے خلیفہ۔ لیکن لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ قبرستان میں جب میت کے ساتھ جاتے ہیں تو یہ بھی کثرت سے روتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت جہنم جنت کا ذکر آتا ہے، بہت ساری باتیں آتی ہیں، اس وقت آپ اتنا نہیں روتے، لیکن قبرستان میں بہت روتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش کیا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ اگر بندہ اس میں بچ گیا تو باقی ساری منزلیں اس کے لیے آسان، اگر یہاں نہیں بچ پایا تو اس کے بعد سارے مرحلے اس کے لیے مشکل، ہر جگہ مشکل اٹھانی پڑے گی اسے۔ اسی لیے میں روتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سارے منظر میں نے دیکھے ہیں دنیا میں، لیکن سب سے بھیانک منظر قبر کا، قبر سے بھیانک کوئی اور منظر میں نے نہیں دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب قرآن کی تلاوت کرتے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے آنسو بہاتے تھے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے، ان بطش ربک لشدید، اگر اللہ پکڑ لے تو اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، انسان پریشانی میں مبتلا ہو جائے۔
مشکل ہو جائے گی انسان کی، اس لیے اس خوف سے۔ لیکن ہم ایسی زندگی گزارتے ہیں کہ جس میں آخرت کا تصور ہی نہیں، آخرت کا کوئی تصور نہیں، ہم سوچتے ہی نہیں۔ ہم سے حقوق پامال ہوتے ہیں، دوسروں کا حق مار کھاتے ہیں، دوسروں کا مال کھا لیتے ہیں، لوگوں پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں، لوگوں کو ستاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، اور اس وقت آخرت ہمارے ذہن میں رہتی نہیں۔ کیوں؟ ہم نے ہمارے ذہن کو اسی طرح بنا لیا، اللہ کا خوف دل سے نکال دیا، اللہ کا خوف نکال دیا دل سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایک واقعے کا ذکر کیا، اس کے بعد ارشاد فرمایا گئے کا واقعہ جس سورہ بقرہ میں آیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم قست قلوبهم من بعد ذلك، ان کے دل سخت ہو گئے تھے بنی اسرائیل، فهي اشد من الحجارہ، پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے، دل سخت ہو گئے پتھر سے زیادہ سخت۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھر کے تعلق سے فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ تین باتیں اللہ نے کہی۔ پتھر، بعض پتھروں کو دیکھیں گے اس کے اندر سے پانی نکل رہا ہے، پہاڑوں پہ چٹانوں پہ دیکھیں گے آپ، پتھر کے اندر سے پانی نکل رہا ہے۔ بعض پتھر کو پھاڑنے کے بعد، توڑنے کے بعد پانی نکلتا ہے۔ بورویل اگر آپ ڈال رہے ہیں، پتھر آ جاتا ہے، پھر وہ پتھر آپ پھوڑ دیتے ہیں تو اس میں سے پانی نکلتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بعض پتھر بلندی سے نیچے گرنے لگتے ہیں، پہاڑ سے بلندی سے نیچے گرنے لگتے ہیں۔ کیوں؟ من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے، اللہ کے خوف سے۔ اللہ نے ان کے اندر بھی یہ صلاحیت رکھی ہے، گرچہ ہمیں وہ نظر آ رہا ہے غیر جاندار ہے، غیر جاندار ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم اس قرآن کو انسانوں کے بجائے کسی پہاڑ پر نازل کرتے، کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو کیا ہوتا؟ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، تو اس پہاڑ کو دیکھتے کہ وہ دبا جا رہا ہے، پھٹ رہا ہے۔ کیوں؟ من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا اور دنیا میں بسنے والے ساری چیزوں اور ساتھ ساتھ انسانوں اور جنوں سب کے انجام کا ذکر کیا کہ کس کا انجام کیسے ہونے والا ہے، اور قیامت کا دن کتنا ہولناک ہے، اور قیامت کے دن کتنی پریشانی آنے والی ہے، کیسے کیسے مرحلے ہیں، سب کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، تو تم دیکھتے کہ پہاڑ دبے جا رہا ہے، پھٹ رہا ہے اللہ کے ڈر سے۔ لیکن انسانوں کے دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق گناہوں کی وجہ سے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں، زنگ آلود، اور جب دل زنگ آلود ہو جائے تو اس میں خیر اور بھلائی داخل نہیں ہوتی، خیر اور بھلائی اس میں داخل نہیں ہوتی۔ بڑا مشکل مسئلہ، بلکہ یہ اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہے۔ انسان کا دل سخت ہونا اللہ کی عذاب، اللہ کی طرف سے سزا کی ایک شکل ہے، اور اس سنگ دلی کی وجہ سے وہ مزید گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اچانک اس کو پکڑ لیتا ہے، اچانک پکڑ لیتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی ہماری عمر ہی کیا ہے، نوجوان سمجھتا ہے ابھی تو جوانی کا عالم ہے، کیا کریں، داڑھی چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے، جب عمر بڑھے گی داڑھی چھوڑیں گے، نماز پڑھیں گے، سارے نیکیاں کریں گے۔ یاد رہیں نوجوانی کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑی پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نوجوان کی بڑی تعریف کی جو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھتا ہے، اللہ کی عبادت میں۔ تو انسان کی زندگی کب ختم ہو، کس کا وقت کب آنے والا ہے، کسی کو پتہ نہیں۔ ٹالنا نہیں چاہیے، نیکی کا موقع آیا تو نیکی کرنے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔
اور برائی کسی بھی وقت آئے، چاہے جوانی میں آئے، ادھیڑ عمر میں یا بوڑھاپے میں، کسی بھی وقت برائی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، قیامت، آخرت، یہ ساری چیزیں ان کے پاس تھی، اپنے انجام کو لے کر بڑے پریشان ہوتے، بہت ڈرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ ایک مشہور واقعہ آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا، ایک خاتون فاطمہ غامدیہ نامی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور آ کے کہتی ہے کہ اللہ کے رسول، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے سزا دیجیے۔ اور اس سے کچھ دن پہلے ایک صحابی ماعز اسلمی، وہ بھی آ کر سزا کا مطالبہ کیے تھے، اللہ کے رسول نے انہیں سنسار کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ اس عورت سے زنا ہوا ہے اور یہ حمل سے ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تفتیش کی اور یہ بات پکی ہو گئی کہ اس نے گناہ کیا، تو کہا کہ جب بچہ پیدا ہو تب آنا۔ بچہ پیدا ہو 8-9 مہینے کی مدت، اتنے عرصے میں تو انسان کو بھول جانا چاہیے، لیکن نہیں، آخرت ان کی نظروں میں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرنے والے تھے۔ بچے کی ولادت کے بعد پھر بچے کو لے کر آئی، اللہ کے رسول آپ نے بچے کی ولادت کا کہا تھا، بچہ پیدا ہو گیا، اب تو مجھے سزا دیجیے۔ تو کہا کہ نہیں، بچہ چھوٹا ہے، ماں کی محبت سے اور ماں کی جو فرائض ہے اس سے وہ محروم ہو جائے گا، تم اسے دودھ پلاؤ، جب یہ دودھ پینا چھوڑ دے تب آنا۔ اور بچہ عموماً دودھ 2 سال تک پیتا ہے، اسلام نے جو حد مقرر کی ہے 2 سال۔ دودھ چھوڑنے کے بعد وہ پھر بچے کو لے کر آئی، کہا کہ اللہ کے رسول میرے بچے کو دیکھیے، اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے، اب یہ کھانا کھانے لگ گیا ہے، اب تو مجھے سزا دیجیے۔ سوچ کر دیکھیے کہ 8-9 مہینے وہ، پھر 1 سال، 1.5 سال، 2 سال، یہ اتنا لمبا عرصہ، لیکن وہ بے چین ہے کہ اگر اللہ پکڑ لے تو کیا ہوگا، قیامت کے دن اگر اللہ پکڑ لے تو کیا ہوگا۔ آج ہی، اب ہی، اس دنیا میں ہی نجات مل جائے، مغفرت مل جائے تو یہ بہت بڑی چیز ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو ایک صحابی کے حوالے کیا اور صحابہ سے کہا کہ اسے سنسار کرو۔ صحابہ نے سنسار کیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں پر اس کے خون کے کچھ چھینٹے اڑ جاتے، تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو برا سمجھتے اور برا جانتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بات معلوم ہوتی ہے تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ دیکھو، اس نے توبہ کیا ہے، اور توبہ ایسا عمل ہے کہ اسے تقسیم نہیں کیا جا سکتا، لیکن اتنی سچی توبہ کی ہے اس نے کہ اگر مدینہ کے 70 گنہگاروں کے درمیان اس کو تقسیم کر دیا جائے، توبہ تقسیم نہیں ہوتی، بالفرض اگر تقسیم کر دیا جائے تو ساروں کی مغفرت ہو جائے، اتنی سچی توبہ۔ کیوں؟ اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، لمن خاف مقام ربہ جنتان، جو قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ 2 جنتیں تیار کر رکھا ہے، اللہ سے ڈرنے کا ثمرہ، اللہ سے ڈرنے کا پھل۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا یلج الرجل النار بکا من خشیت اللہ، جو آدمی اللہ کے خوف سے آنسو بہائے وہ جہنم میں داخل ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن۔ جس طرح دودھ نکالنے کے بعد دودھ واپس تھن میں جانا ممکن نہیں ہے، ایسے ہی اللہ کے خوف سے رونے والے کا جہنم میں جانا ممکن نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ سورج جب قریب آ جائے گا، لوگ سائے کی تلاش میں ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں لوگوں کو جگہ دے گا۔ جن لوگوں کو اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی، ان میں سے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، رجل ذکر اللہ خالیا
ففازت عیناہ، ایسا آدمی جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے، تنہائی میں، بھیڑ میں ہو سکتا کوئی دکھاوے کے لیے کر سکتا ہے، لوگوں کو بتانے کے لیے، کوئی اور غرض کے لیے کر سکتا ہے، لیکن تنہائی میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اسے کسی کو دکھانا کرنا نہیں ہے، تنہائی میں ذکر اللہ خالد، تنہائی میں اللہ کو یاد کیا، ففازت عیناہ، اس کے آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ ایسے شخص کو بھی اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اللہ کا ڈر یہ بہت بڑی چیز ہے انسان کے لیے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں بار بار اس جانب توجہ دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ سے ڈرنے، تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ ایک صحابی کو آپ نے وصیت کی، نصیحت کی کہ اتق اللہ حیث ما کنت، کہ دیکھو تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرو، جہاں کہیں بھی ہو، چاہے لوگوں کے درمیان ہو، چاہے تنہائی میں ہو، بازار میں ہو، مسجد میں ہو، بیوی کے پاس ہو، جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرو۔ پھر اس کے بعد دوسری اسی سے جڑی نصیحت کی آپ نے کہ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، اگر تم سے برائی ہو جائے تو فوراً ایسی نیکی کرو جو برائی کو ختم کر دے۔ تم سے برائی اگر ہو جائے تو ایسی نیکی کرو جو برائی کو ختم کر دیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے تیسری وصیت کی وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، کیونکہ عموماً انسان سے گناہ بد اخلاقی کی وجہ سے ہوتا ہے، اسی لیے اچھے اخلاق سے لوگوں کے ساتھ پیش آؤ۔ قرآن مجید نے ایسے بہت سارے اسباب کا ذکر کیا جس کے ذریعے سے کہ انسان کا دل نرم ہوتا ہے اور خوف اس کے اندر پیدا ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اسباب میں سے جن کا ذکر کیا ہے، ایک ہے علم، کہ انسان دینی علم حاصل کرے۔ دینی علم حاصل کرنے سے اس کے سامنے دنیا اور آخرت دونوں کی حقیقت آئے گی، اس کا دل نرم ہوگا۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرے، قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا، اپنے بندوں کا ذکر کیا کہ رحمان کی آیت ان کے سامنے تلاوت کی جاتی، قرآن مجید کی آیت، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر اور خوف کی وجہ سے سجدہ کرتے ہوئے، روتے ہوئے سجدے میں چلے جاتے، خروا سجدا وبکیا، اللہ کے خوف سے سجدہ کرتے اور رونے لگتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ آپ اکثر و بیشتر آنسو بہا کر اپنی امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ کے ڈر سے آنسو بہنا چاہیے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تم بھی دیکھ لو تو پھر ہنسو گے کم، روئے گے زیادہ، ہنسو گے کم اور روئے گے زیادہ۔ کیوں؟ اتنے مشکل مرحلے قیامت کے، اتنے مشکل مقامات ہیں، ان سارے مقامات سے گزرنا ہے جو مشکل ہے، مشکل ہے، اس کی وجہ سے تم رو گے زیادہ، ہنسو گے کم۔ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ آدھی رات کو یہ بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ کیوں؟ خوفا وطمعا، اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کی مغفرت اور جنت کی امید کرتے ہوئے۔ اللہ کا ڈر اتنا زیادہ تھا کہ رات میں نیند کے وقت بھی وہ پریشان ہو جایا کرتے تھے اور اللہ کو کثرت سے پکارا کرتے تھے۔ انسان جتنا اللہ سے ڈرے گا اتنا اللہ سے قریب ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے دل کو نرم بنائے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، آخرت کے مناظر اپنے سامنے لائے تاکہ ہمارا دل بھی نرم ہو اور اللہ کا خوف اس کے اندر پیدا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، خالص کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کی بگاڑ سے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔